ماں باپ کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ نمازی ہیں، وہ بے نمازی بھی ہوں پھر بھی آپ پر ان کی تعظیم واجب ہے۔ ماں باپ کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں، ماں باپ ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کریں گے، ان کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، لیکن ماں باپ کی عزت ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم نے یہ تکیہ کلام بنا لیا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یاد رکھیے حضرت نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے دعائیں کرنے کا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کیا دعا کا حکم تمہارے لیے نہیں ہے؟ کیا نماز تمہارے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے رونا تمہارے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تمہارے لیے نہیں ہے؟ حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، جو انسان خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ کسی اور کے لیے دعا کیا کر سکتا ہے؟ آپ سب سے کہہ رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی کسی کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کرنے کی عادت ڈالو، رب کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت ڈالو، خدا کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی عادت ڈالو، اور جو مسائل تمہیں لگتا ہے حل نہیں ہو رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ سے جا کے بتاؤ، میرے بوڑھے ماں باپ یہ مسئلہ میری زندگی کا ہے۔ یقین جانو، یقین جانو، جتنی تیزی کے ساتھ نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے کبھی ماں باپ کو جا کے اس مقام اور اس لیول سے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیا ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ بدلو مزاج کو، ماں باپ کو اہمیت دینے کی عادت ڈالو۔ زندگی میں سب سے عظیم ماں باپ ہیں۔ میں کتنے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کا حال یہ ہے، بازار جانے کے بعد، شادی کے بعد، بلیک تھیلی میں، کالے رنگ کی تھیلی میں کھانے اور پینے کا سامان چھپا کے لا رہے ہیں اور سائڈ سے کر کے سیدھے بیڈ روم میں جا رہے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری جوانی پر اور تمہاری زندگی پر، تم جس بوڑھی ماں سے چھپا رہے ہو، غور تو کرو۔ بچپن کے زمانے میں جب محلے پڑوس سے کوئی کھانے کی چیز آتی تھی، یہ ماں بھوکی پیاسی اپنا دل مار کے تمہارے لیے صبح سے لے کر شام تک چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ وہ ماں ہے جس کے لیے تم سامان کھانے اور پینے کا چھپا کے بیڈ روم میں لے کر جا رہے ہو۔ تم کیا کہتے ہو بیوی میری ہے؟ میرے عزیز، یہ بوڑھی ماں ہے جس نے 25 سال تک تمہیں جوان کیا ہے، خون جگر پلایا ہے، اس قابل بنایا ہے۔ تم پیدا ہوئے تھے ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری۔ یہ ماں ہے جس نے تمہیں سینے کی گرمی دے کے جوان کیا ہے۔ یہ ماں ہے جس نے تمہیں باضابطہ دودھ خون جگر کی شکل میں پلایا ہے۔ یہ بوڑھی ماں ہے جس نے پریشانیاں برداشت کی ہے۔ یہ بوڑھی ماں ہے جس نے اپنا زیور بیچ کر، زمین بیچ کر تمہاری خواہشات کو پورا کیا ہے۔ آج جوانی کا جوش کسے دکھاتے ہو؟ اس ماں کو جس کے سامنے تو تمہیں قدموں میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ نہیں کہا گیا تمہاری جنت خانہ کعبہ کے خلاف میں ہے، فرمایا گیا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ کہاں ہے جنت؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ آپ غور تو کیجئے، کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھیلواڑہ میں کتنی بار ایسا ہوا، ایک بھائی نے، ہمارے بہت عزیز ہیں، نئی کار لی، ایجنسی پہ گئی، کار لی، ان کی خواہش تھی کہ میں حضرت کے یہاں لے کے جاؤں گا، پہلا قدم میری گاڑی میں اگر کوئی رکھے گا تو وہ حضرت رکھیں گے۔ وہ اپنی گاڑی لے کر آئے، اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آئے گاڑی لے کر ہمارے دروازے پر لگائی، کہ حضرت میری خواہش تھی ایک زمانے سے، جب نئی کار خریدوں گا تو پہلا قدم آپ کا رکھواؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنا جذباتی انسان نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ عظمت والا قدم تیرے گھر میں بوڑھی ماں کا ہے۔ جا جا کے پہلے اپنی بوڑھی ماں کو اس گاڑی میں بٹھا۔ پہلا نمبر ماں کا ہے، پہلا نمبر بوڑھے باپ کا ہے، حضرت کا نمبر تو بوڑھے ماں باپ کے بعد ہے۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ جب نیا مکان بنانے والا ہوتا ہے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بڑی خواہش ہے، آپ ہمارے قاضی شہر ہیں، چل کے ذرا نیم میں پہلی اینٹ آپ رکھ دیجئے۔ پوچھتا ضرور ہوں بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہیں، مجھ سے زیادہ عظمت والے ہاتھ تمہارے بوڑھے باپ کے ہیں۔ تم اس قابل ہوئے کہ 50 لاکھ کا مکان بناؤ، اس قابل بنانے میں قربانیاں اس بوڑھی ماں کی ہیں جس کو نظر انداز کر رہے ہو۔ تمہیں 50 لاکھ کا آدمی بنانے میں قربانیاں اس بوڑھے باپ کی ہیں جس کی کمر جھک گئی، جسے تم دنیا کے سامنے کھل کر فخر کے ساتھ باپ نہیں کہنا چاہتے۔ اللہ اکبر! دور ایسا آ گیا کہ اتنے جوانوں نے
اپنے دوستوں کے گروپ میں بوڑھے باپ کو کہا یہ تو ہمارے گھر کام کرنے والا خادم ہے. بوڑھا باپ جس کی کمر جھک گئی, اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, پھٹا پرانا لباس ہے, باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر, باپ کا حلیہ تمہارے غلط رویے کی وجہ سے ہے, ورنہ تم نے توجہ دی ہوتی تو تمہارا باپ گھر میں بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا. اس لیے کہ اس تنہا باپ نے 10 بچے پال لیے. آج 10 بچے مل کر ایک بوڑھے باپ اور ایک بوڑھے ماں کو پالنے کے لیے راضی نہیں. کھانا تقسیم ہو رہا ہے, ایک مہینے میں 4 دن فلاں کے گھر, 4 دن فلاں کے گھر, 4 دن فلاں کے گھر, 4